شیطان کی ایک بہت بڑی دسیسہ کاری جو کہ معاشرتی زندگی میں فساد برپا کر دیتا ہے یہ ہے کہ شیطان مومن کی تمام نیکیوں کو اس کی صرف ایک برائی کے نیچے چھپا دیتا ہے۔ چنانچہ بے انصاف قسم کے لوگ جو شیطان کے ایسے ہتھ کنڈوں پر کان دھرتے ہیں وہ اس مرد مومن کے خلاف ہو جاتے ہیں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حشر میں اپنی میزان اکبر کے ذریعے مکلفین کے اعمال کا وزن کرے گا تو اس میں فیصلہ حسنات و سیئات کی کمی اور زیادتی کی حیثیت سے کرے گا، اور بس اوقات وہ انسان کی ایک نیکی کے ساتھ اس کی بہت سی برائیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برائیوں کے اسباب بہت زیادہ ہیں اور ان کا ارتکاب کرنا آسان ہے، اس لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ اس دنیا کے معاملات میں اس عدالت الہیہ کے اسی پہلو کو پیش نظر رکھا جائے۔ اب اگر کسی آدمی کی نیکیاں کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے زیادہ ہو جائیں تو وہ آدمی حب و احترام کا مستحق ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی بہت سی برائیوں کی طرف ایک قیمتی نیکی کی وجہ سے عفو و درگزر کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ انسان شیطان کی تلقین اور اس کی فطرت میں پائی جانے والے ظلم و زیادتی کے رگ کی وجہ سے دوسرے انسان کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی 100 نیکیوں کو بلا دیتا ہے اور یوں اپنی مومن بائی کے ساتھ دشمنی پر اتر آتا ہے اور گناہوں میں گر جاتا ہے۔ چنانچہ جس طرح ایک مچھر کا پر جب آنکھ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ کو اجل کر دیتا ہے، اسی طرح انسان مطالب کے رگ پڑکنے کی وجہ سے مچھر کے پر کے برابر کی برائی کی وجہ سے پہاڑ جیسی نیکیوں کو چھپا دیتا اور انہیں بلا دیتا ہے اور یوں اپنی مومن بائی کے ساتھ دشمنی باندھ لیتا ہے اور انسانی معاشرے کی زندگی میں فساد کا آلہ بن جاتا ہے۔ شیطان اسی کے ساتھ مشابہت رکھنے والے ایک اور دستکاری سے فکر کی سلامت کو کوتاہ کر دیتا ہے اور ایمانی حقائق کے میدان میں درست نظری اور محاکمے کی صلاحیت کا ستیاناش کر دیتا ہے اور استقامت میں خلل ڈال دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان ایمانی حقیقت کے ساتھ تعلق رکھنے والے سینکڑوں مثبت دلائل کو اس حقیقت کی نفی کرنے والی صرف ایک آدھ دلیل کے ساتھ توڑ دیتا ہے، حالانکہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ ایک مثبت کو بہت سی نفی کرنے والے پر ترجیح دی جائے گی، اور یہ کہ کسی دعوے کے بارے میں ایک مثبت گواہ کا فیصلہ 100 نفی کرنے والوں پر باری ہوگا۔ اب اس حقیقت کو اس تمثیل کی روشنی میں دیکھیے، ایک بہت بڑا محل ہے، اس کے سینکڑوں بند دروازے ہیں، اب اس میں کسی بھی دروازے کو کھول کر داخل ہونا اور اندر جا کر تمام دروازے کھول دینا ممکن ہے، لیکن اگر تمام دروازے کھولے ہوں گے اور ایک یا دو دروازے بند ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس محل میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ پس ایمانی حقائق وہ محل ہے اور ان حقائق کو ثابت کرنے والی ہر دلیل ان دروازوں میں سے کسی نہ کسی دروازے کو کھولنے والی چابی ہے۔ اب ان سینکڑوں دروازوں میں سے اگر ایک آدھ دروازہ بند رہ جانے کی وجہ سے ان حقائق کا نہ تو انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے روگردانی ہو سکتی ہے، لیکن شیطان غفلت کی وساطت سے اور یا جہلیت کے سبب سے بعض اسباب پر بنیاد رکھتا ہوا لوگوں کو ایک دروازے کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو یہ دروازہ بند ہے، اس لیے اس میں داخل ہونا ممکن نہیں، اور یوں تمام مثبت دلائل کو اعتبار و اعتماد کی نظر سے گرا دیتا ہے، اور یوں انسان کو فریب دیتا ہوا کہتا ہے اس محل میں داخل ہونا ممکن نہیں، بلکہ یہ چیز جسے تم محل سمجھ رہا ہے یہ محل ہی نہیں ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ شیطان کی دستکاریوں میں مبتلا انسان، اگر تو دینی، شخصی اور اجتماعی زندگی کی سلامتی، صحت فکر، استقامت نظر اور سلامتی قلب چاہتا ہے تو پھر اپنے اعمال و خواطر کو محکمات قرآن کی میزان اور سنت نبوی کے ترازو میں تول اور قرآن و سنت کو اپنا ہادی و رہنما بنا لے اور ہمیشہ اللہ کی پناہ میں اور اس کی سپردگی میں رہ اور کہتا رہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس یہ 13 چابیاں ہیں۔ اب ان 13 چابیوں کے ساتھ تو سورۃ الناس کے مضبوط اور محفوظ قلعے کے دروازے کو کھول لے، والناس جو کہ قرآن معجز بیان کی آخری صورتوں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے جملے کے کان اور اس کا تفصیلی بیان ہے، اس قلعے میں داخل ہو جا اور سلامتی سے ہمکنار ہو جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
رب اعوذ بک من حمزات الشیطان و اعوذ بک رب ان یحضرون. ہاں کچھ بتائے گا جی میں آپ کیا بتانا چاہیں جو سمجھ آئے. اصل میں جو تیسرا نقطہ ہے اس میں دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک معاشرتی برائی ہے جو انسان میں در آتی ہے، اور ایک فکری برائی ہے جو انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہے. تو معاشرتی برائی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن ہوتا ہے، اس میں 100 نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کے نیچے اس 100 نیکیوں کو دبا لیتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون یہ ہے قیامت کے دنوں کہ جب حساب و کتاب ہوگا تو اس میں نیکیوں کی کثرت کو دیکھا جائے گا. اگر ایک بندے کی نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ اس کی کم ہیں تو گناہوں کو معاف کیا جائے گا اور نیکیوں کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ ہوگا. اس طرح یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو دینی عقائد ہیں اس میں بہت سارے عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عقلی دلیل ہوتی ہے، سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک عقیدہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، تو جو سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے اس ایک عقیدے کو جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اس کی بنیاد پر اس کا بھی انکار کر دیتا ہے. تو اس کی تفسیر ایک قسم کی تفسیر ہے. جی. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی یعنی شیطان کی ایک چیز اب کہنا کی طرح یعنی مثلا ایک مومن کی اتنا حسنات اتنا اچھا ہی ہے، لیکن ایک غلطی ہوتی ہے دوسرا مومن کے سامنے وہ غلطی رکھ کر کے دیکھو کیا غلطی کی ہے، یہ کیا غلطی ہو سکتا ہے، اس کے اندر اس کے دل میں دشمنی پیدا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس طرح ایک مچھر کے پھر اگر آنکھ کے سامنے رکھے گا بہت بڑا پہاڑ کے چھپا دے گا، نظر نہیں آئے گا، اسی طرح مومن کے اتنا پہاڑ جیسا حسنات کے ایک غلطی سے چھپا کرتے ہیں اور ان کے اوپر دشمنی رکھتے ہیں. وہ اجتماعی زندگی کے اندر زندگی میں جو لوگوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے اس اتنا معمولی چیزوں سے ہوتی ہے اور اس سے اتحاد کیا ہوتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے. صحیح یعنی دوسرا بھی کیا یعنی وہ محل کی طرح یعنی ایک محل ہے پورا دروازہ کھولا ہے صرف 2 دروازہ بند ہے، شیطان تھے صرف وہ 2 دروازہ بند دروازہ دیکھا دے کہ دیکھو بند ہے بھائی اس محل کے داخل ہونا ممکن نہیں ہے. مثلا ایمانی اسلامی اور ایمانی حقائق پہ ایک محل طرف کی طرح ہے اور ان کے داخل ہونے کے بہت سارا دلائل ہے، آپ کیا کہتے ہیں بہت سارا دلائل اور دروازے ہے اس کے ثبوت کرنے، لیکن کچھ 2-3 حقائق اگر انسان ثبوت نہیں کر اس کی بھی ہوگا لیکن ظاہر جو بند نظر آتی ہے شیطان اس کے دیکھا دیتے کو بند ہے بھائی اس کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی داخل ہونا ناممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ محل بھی نہیں ہو. یعنی شیطان بھی کہتے ہیں یہ ایمان حقائق کہاں ثبوت کہاں ہے کیا ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ سچ بھی نہ ہو، تم سچ سمجھتے ہیں اس لیے پیروکاری کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارا ایمانی حقائق کی دلائل کی صرف ایک شک پر ایک مسئلہ پر ختم کرنا کی کوشش کرتے ہیں مومن کے سامنے. یہاں یا مثلا اتنا لوگ ثبوت کیا ایمانی حقائق، ایک کافر نکلتے ہیں پروفیسر یا تھوڑا سا دنیا میں نام پا لیے اس کی ایک بات پر صافتی لوگوں کے دل میں شک ڈالتے